السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ آئیے پھر وہ عبارت دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کتاب درمیانی امت، رائٹر کا نام مولوی تطہیر احمد تانوی بریلوی، پیج نمبر 78، پبلشڈ بائی اسلامی کتب خانہ بریلی شریف۔ لکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہے، لیکن بے بسی میں برابر ہے یہ کہاں سے کہتی ہے؟ اب مین جو پوائنٹ ہے ہمارا کنسیڈریشن کا، وہ ہے اللہ کے سامنے سب بے بس۔ پارٹ 1 میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہے اس پر کیا حکم شرع ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب رہی بات سیکنڈ ورڈ کی، جو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کل معاذ اللہ کہ ہم نے تو جو بے بس ایسے ہی نہیں کہا، ہم نے بے بس کہا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے کہنا صحیح ہے معاذ۔ تو آئیے اس کا جواب ہم پھر دیتے ہیں اسی کتاب سے، اسی شخص سے جس کا نام سیدی سرکار اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ۔ کتاب کا نام الاستمداد شریف، پیج نمبر 6، 7 اور 8 پہ یہ کتاب پوری ان خبیثوں کی عبارت کے جواب پر لکھی گئی ہے۔ اب ان خبیثوں کا جواب دیتے دیتے سرکار اعلی حضرت پیج نمبر 6، 7، 8 پر لکھتے ہیں، آئیے اوریجنل عبارت پڑھیں۔ وہاں چمار سے بھی ذلیل کہا، یہاں ذرے ناچیز سے بھی کمتر، یعنی چوڑے چمار سے بھی بدتر کہ وہ بھی انسان ہے اور انسان کو عزت بخشی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پہ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ پھر آگے اشار فرماتے سرکار اعلی حضرت، اور اپنے گالی کا پردہ، غور کیجیے، اور اپنی گالی کا پردہ یہ رکھا کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے روبرو کہا۔ اب یہ روبرو ورڈ ہم پن کر دیتے ہیں، آگے میں یوز کروں گا، آپ یاد رکھیے گا یہاں پہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ اپنی گالی کا پردہ کیا رکھا انہوں نے، کہ اللہ کے شان کے روبرو کہا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلو۔ اب آگے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں 17واں پارہ سورہ الحج آیت نمبر 74 میں، مفہوم آیت مقدسہ، ظالموں نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی۔ پھر 6واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 150، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی ڈالنی چاہتے ہیں، یہی حقیقی کافر ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 150، 151، اللہ اور اس کے رسول میں یہ جدائی ڈالنا ہے کہ ان کی عزت و عظمت اللہ کی عزت و عظمت سے جدا ہے۔ حاشا للہ، انبیاء کی شان اللہ ہی کی شان ہے، انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے، انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ دیکھیے ائمہ دین فرماتے ہیں غیر خدا کے لیے تواضع حرام ہے، پھر خود علماء معظمان دین کے لیے تواضع کا حکم بھی دیا کرتے ہیں۔ اگر ان کی عزت اللہ ہی کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لیے بھی تواضع حرام ہوتا۔ قرآن مقدس میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے، ساری عزت اللہ کے لیے۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 139۔ اب غور کیجئے کیا ہے، ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب 28واں پارہ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے وہاں کیا تھا، ساری عزت اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے، عزت تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ اب سرکار اعلیٰ آگے فرماتے ہیں، اگر ان کی عزت الہی سے جدا ہوتی تو عزت کے حصے ہو جاتے، ساری عزتیں اللہ کے لیے نہ ہوتی تو اس نے جو کہا وہ اللہ ہی کی شان کو چمار سے بدتر کہا، اور اس شخص نے جو ذرہ ناچیز سے کمتر کہا وہ اللہ ہی کی شان کو کہا معاذ اللہ۔ پھر سرکار اعلیٰ آگے فرماتے ہیں، غور کیجیے واپس آؤ، ساری علت یعنی سارے سبب، ساری علت وہی فرق ڈالنا ہے، ساری علت وہی فرق ڈالنا ہے کہ اس نے انبیاء و اولیاء کو خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا، خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے، یہاں کہا اس کے روبرو، وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے، یہاں کہا اس کے روبرو۔ آگے اور روبرو یہ دونوں مقابل ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو میں نے آپ کو یاد کیجیے، میں نے پن کرا تھا اوپر روبرو، پھر اسی کو پوائنٹ کو یہاں یاد کر لیجیے۔ وہاں کیا تھا، اپنی گالی کا پردہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے آگے کہا۔ اب یہاں فرماتے ہیں سکر اللہ کی شان کے آگے، اور یہاں کہا اس کے روبرو۔ آگے اور روبرو یہ دونوں مقابل ہی کو کہتے ہیں۔ پھر فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت، یہ ان شرک پرستوں کا کھلا شرک ہے، انہوں نے دو مستقل عزتیں رکھی، ایک اللہ کی، دوسری انبیاء و اولیاء کی، اور ان کے بہائم یوں موازنے کیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرے ناچیز سے بدتر ہے، حالانکہ یہ اسی کے ذل ہے، انبیاء و اولیاء اللہ ہی کے ذل ہے،
है, अल्लाह ही की इज्जतें इनमें तजल्ली फरमा है। फिर नापतोल कैसा? सुभान अल्लाह, फिर नापतोल कैसा? अब जी सरकार आला एक एग्जांपल पेश करते हैं बिला तस्बीह और बिला तमसील, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी कंपैरिजन। एक बादशाह को आईने के सामने खड़ा करिए, ठीक है, एक बादशाह को आईने के सामने खड़ा करिए, फिर आईने में जो अक्स आएगा उसको जलील करिए कि तू बादशाह के सामने निहायत ही जलील है, तू बादशाह के सामने बेबस है, तू बादशाह के सामने सुअर से बदतर है, वगैरह वगैरह। अब बताइए इसमें बादशाह की तौहीन हुई कि नहीं हुई? बेशक हुई, क्योंकि आईने में जो अक्स था वो तो बादशाही का तो था, उस अक्स में बादशाही की खूबियां जलवागर थी। अंबिया व औलिया से मदद मांगना शिर्क बताते हैं, क्योंकि ये उनके नजदीक खुदा से जुदा हस्ती है, जैसे मुशरिकों के बुत। हालांकि उनसे यानी औलिया व अंबिया से मांगना बेआईनी ही खुदा से मांगना है। सुभान अल्लाह। देखा आपने? और फिर वापस से वो इबारत पढ़िए, दरमियानी उम्मत, पेज नंबर 78, राइटर मौलाना तथीर अहमद टांडवी, किताब का नाम पब्लिश्ड बाय इस्लामी कुतुब खाना बरेली शरीफ। इबारत है कि अल्लाह के सामने सब बेब। सरकार आला ने साफ साफ फरमा दिया कि जो शख्स अल्लाह के मुकाबिल नबी को एक मुस्तकिल हस्ती समझे वो शिरके जली में गिरफ्तार है। सुन्नियों अपना ईमान बचाओ। सरकार आला फरमाते हैं रब का मुकाबिल समझे रसूल को अपना शिर्क बुलाते ये हैं, उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल कराते ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।